بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ کرنے کی بڑی ہی اہمیت اور فضیلت ہے۔ صدقہ کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی تکلیفیں اور پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اے ایمان والو اپنے پاکیزہ مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو اللہ نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بھی خرچ کرو۔ تو صدقہ کرنے کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کا اندازہ ہمیں اس آیت مبارکہ سے ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے، أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ، کہ جو 7 بالیاں اگاتا ہے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اس اجر کو زیادہ کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے ہی علم والے ہیں اور بڑی ہی وسعت والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے کے اجر کو 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے تو 700 گنا سے بھی زیادہ اجر عطا کرتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو پھر اس خرچ کرنے کے پیچھے کوئی احسان نہ لگائیں اور نہ ہی کوئی تکلیف دیں، یعنی نہ کوئی احسان جتلائیں اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچائیں، تو ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو کل قیامت کے دن ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانا نہیں چاہیے اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچانی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ صدقہ قبول ہو اور ضائع نہ ہو۔ اسی طرح ضروری نہیں کہ جو صدقہ ہے یہ صرف مال ہی سے کیا جائے، کچھ اعمال بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں کہ جن کے ذریعے صدقہ ادا ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ اکرام آتے ہیں اور آپ سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذہب اہل الدثور من الاموال بالدرجات العلی والنعیم المقیم، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو مالدار لوگ ہیں یہ بلند درجات کو حاصل کرنے میں اور جنت کو حاصل کرنے میں ہم سے آگے نکل گئے ہیں۔ یصلون کما نصلی، وہ بھی اسی طرح نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ یصومون کما نصوم، وہ بھی اسی طرح روزے رکھتے ہیں جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مال عطا کیا ہوا ہے جس سے وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس مال نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ سب نیکی کے کام نہیں کر سکتے اور بلند درجات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا احدثکم بامر ان اخذتم به، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا احدثکم بامر ان اخذتم به ادرکتم من سبقکم، کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو تم ان سب کو پا لو جو تم سے آگے بڑھ چکے ہیں، اور کوئی بھی تمہارے عمل کے اجر کو نہ پہنچ سکے گا الا کہ وہ بھی تمہارے جیسا عمل کرنا شروع کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاۃ، کہ الحمدللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر ہر نماز کے بعد 33 دفعہ پڑھو، تو اللہ تعالیٰ اس کا اس قدر زیادہ اجر عطا کرتے ہیں کہ صدقہ کرنے والوں سے بھی اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیک کام کو بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب